والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 74 اور 75 اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کے ماننے والوں کو قتال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دلا رہے ہیں. کشمیر ڈے ہے. کچھ اشکالات جو ہمارے درمیان ہمارے اپنوں نے ڈالے ہیں ان کی نشاندہی اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی فضیلت اور ہندو کا پس منظر اور غزوہ ہند کی فضیلت کے حوالے سے چند ایک باتیں ناظرین اور سامعین کی خدمت گزار کروں گا. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. میرے نبی اللہ کی راہ میں لڑ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دنیا کی زندگی کا سودا کیا ہے آخرت کے بدلے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے فَيُقْتَلْ، شہید کیا جائے، مارا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ان قریب ہم اس شخص کو اجر عظیم سے نوازیں گے. وَمَا لَكُمْ، اے امت مسلمہ کے لوگوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے، الذین یقولون، جو یہ دعائیں کرتے ہیں، جو پکار رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، اے ہمارے رب اس بستی ظالم سے ہمیں نجات عطا، ہمیں نکال دے اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. اور وہ لوگ دعا کر رہے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے ہمارے رب اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست بھیج دے جو ہمارا حمایتی ہو. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. والذین کفروا فی سبیل الطاغوت، جبکہ کافر شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، ایمان والو تم شیطان کے بڑے جو اولیاء ہیں ان کو قتل کر ڈالو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بلا شبہ شیطان کا جو داؤ ہے وہ بہت کمزور ہے. ان آیات میں غور کریں آپ، اللہ رب العزت جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں اس حوالے سے کہ کشمیر ڈے ہے. مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے تقریباً 70 سال سے اوپر عرصہ دراز سے اسلام، ایمان، اللہ رسول، توحید کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے والے کشمیری، کیا ان کا کوئی حمایتی ہے، ان کا مددگار ہے؟ کیا ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی ہے؟ کیا ان کو حق خودداریت نہیں ہے؟ کیا وہ ایک مسلمان مومن آدمی کی طرح آزادی کے ساتھ نماز روزہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا اسلامی
ملکوں کے رہنے والے مسلمانوں کی طرح اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آزادی ان کا حق ہے کہ نہیں؟ رب کی سرزمین پر، رب کے آسمان کے نیچے مسلمان مومن بن کے جینا کیا ان کا حق ہے کہ نہیں؟ آئے ذرا قرآن یہ باتیں بیان کر رہا ہے۔ یہ ہندو بنیا، یہ درندہ، گائے ماتا کا پجاری اور 3.5 کروڑ بتوں کا پجاری، یہ دیوس اور دنیا کا ذلیل ترین بدماش، اپنے آپ کو جمہوری نظام کے تحت کہنے والا ملک ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا ہے۔ اور وہ خوشخبری جو میرے اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مسند احمد کو کھولیں اور جامع ترمذی اٹھائیں، اللہ اکبر، سیدنا صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا 2 جماعتیں، 2 گروہ، اللہ نے ان 2 گروہوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے کرے۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں ہندوؤں کے خلاف جہاد کرے گا، ہندوستان کے اندر کفر کے خلاف، مشرک کے خلاف، اللہ کے دشمن کے خلاف اور رسول کے دشمن کے خلاف، مسلمانوں کے اوپر قبضہ کرنے والے کے ساتھ لڑائی کرے گا، مسلمانوں کو ان سے چھڑائے گا۔ ایک وہ لشکر اور دوسرا وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے لڑائی کرے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر یہ 2 حدیثیں نہ ہوتی تو اختلاف کسی حد تک بن جاتا لوگوں کا۔ کس بات کا اختلاف جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے پیش گوئی دی ہے؟ 100% جماعت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، کسی جماعت کے لیے نہیں کہہ رہا، کسی تنظیم کی بات نہیں کر رہا۔ قال اللہ و قال رسول کے تحت ایک اسلامی ریاض کا ایک ادنا سا نمائندہ ہونے کے حوالے سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے ارشاد کے اوپر مسلمانوں کا کیا ایمان ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے۔ ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہتے کاش میں زندہ رہوں اور میں ابو ہریرہ جا کے غزوہ ہند میں شریک ہوں اور اللہ کے نبی کی پیش گوئی میرے حق میں ہو جائے۔ آپ اندازہ تو کریں، صحابہ نے اس وقت، بہت پرانا ملک یہ۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ بات کہیں، آج امت کا مسلمان نبی کو ماننے والا حدیثیں سنتا ہے، جہاد و قتال کی آیات کو تلاوتوں میں سنتا ہے، پڑھتا ہے، پتہ ہے سب کچھ، اور پھر اس کی زبان سے یہ لفظ پریشان کرتے ہیں کیسا جہاد ہے، بندے مروائے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ ان سے پوچھو جنہوں نے سب کچھ لٹا کے بھی ایمان نہیں لٹایا، ایمان نہیں بیچا، اللہ کی قسم۔ میرے دل میں کئی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن تجھے رب نے پوچھ لیا تو تیرے پاس جواب کیا ہے؟ تمہارے بچے کس لیے تھے؟ تم نے کیوں نہیں چھڑوایا تھا؟ فرمایا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کمزوروں کی مدد کے لیے، بوڑھوں کی مدد کے لیے، عورتوں اور بچوں کو ظلم سے بچانے کے لیے تم کیوں نہ نکلے گے؟ پھر اللہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو انفروا، ایمان والو نکلو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، تم زمین کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاتے ہو، نکلنا نہیں چاہتے۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کیا دنیا کی زندگی پہ راضی ہو، آخرت کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ یہ آیتیں کس کو بتائی، کس کو بتائی اللہ نے؟ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کسی تنظیم کے لیے نہیں،
کسی امیر کے تحت نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا دین اللہ کا دین، رسول اللہ کا دین ہے۔ آج رائے اپنی ٹھونس دیتے ہیں۔ اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا مسجد و محراب کے وارثوں، اور تم نے یہ جہاد کی آیتیں بھی چھوڑ دی، تلاوت کرنی چھوڑ دی، خطبات جمعہ میں ان آیات کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، پھر کیا جواب دیں گے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ لوگ کہیں گے اس کا تعلق فلاں تنظیم کے ساتھ ہے۔ تنظیم تو اب بنی ہے اور قرآن 1400 سال سے ہے۔ کیا باتیں کرتے ہیں تنظیم کی باتیں؟ تنظیم نہیں، واللہ العظیم محمد الرسول اللہ کی وہ جماعت بنی ہے جس کے بارے میں فرمایا تھا میری امت میں ایک گروہ حق کے اوپر قائم ہوگا اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے قیامت تک، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ ان کی مدد سے اسلام کے پرچوں کو دنیا میں لہرائے گا۔ میرا خون معاف ہے اگر یہ حدیث نہ ملے، حق کا ساتھ نہ دینے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آج ہم باتیں کرتے ہیں، ارے ہندو کے منہ سے باتیں چلے، سکھوں کی باتیں، یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، کمیونسٹ اور ان سوشل میڈیا کے اوپر ان بدماشوں، ان اینکروں کی بکواسیں چلے تو بات بنتی ہے۔ ایک مسلمان، ایک نمازی، قرآن کو ماننے والا یہ کہے کس بات کا جہاد، کس بات کا قتال؟ 2.25 سال ہونے کو ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مر گئے، بغیر قبروں کے لاشیں ان کی گل گئی اور ہم باتیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، میں آپ کو اللہ کی عزت کا حوالہ دے کے بات کرتا ہوں، قیامت کے دن یہی سوال اللہ نے آپ سے کر لیا، تمہارا نظریہ جہاد کے بارے میں کیا تھا؟ ایک آزاد ریاست اللہ نے تمہیں دی، اس کے اندر ایک خطہ جس کے اوپر ہندو درندہ مسلط ہو گیا، اس کو چھڑانے کے لیے تم نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ تو کیا جواب ہے؟ یہ پالیسی ہے؟ اور نہیں میرے بھائیوں، کوئی پالیسی نہیں۔ اور پھر اللہ کی قسم خوشی ہے، 2.25 سال ہونے کو ہے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے کشمیری، اللہ کی قسم کھڑے ہو گئے، ان کی عورتیں کھڑی ہو گئی، بچے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لٹ جائے سب کچھ مگر ایمان نہیں جائے گا۔ فلسطینی بھی کھڑے ہو گئے۔ دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے اس وقت وہ کشمیر کا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے، آپ کو یہ مبارکباد دے دوں، نتیجہ نکلا، سکھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، کشمیر کے آزاد ہونے کا سکھوں نے نعرہ لگایا، اور چند دن پہلے دلی کے لال قلعے کے اوپر سکھوں نے الحمدللہ پرچم لہرایا اور عمران خان کے نعرے لگائے، اور کشمیر بنے گا پاکستان، خالصتان بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ الحمدللہ یہ مجاہدین کا خون رنگ لا رہا ہے، ہم مایوس نہیں ہیں۔ کرنے کی بات یہ ہے کہ نظریہ بنائیں، سوچ بنائیں، پیدا کریں، اللہ کی قسم فرقے کے لیے نہیں، گروہ کے لیے نہیں، لالچ کے لیے، طمع کے لیے نہیں، اور اس لیے بھی نہیں لوگ بہادر کہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ ذہن بنائیں۔ لڑنا ہے یقین کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم نہیں نکلو گے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ قوم یحبونہم ویحب اللہ۔ ایمان والو، اگر تم پھر جاؤ گے، قتال نہیں کرو گے، جہاد نہیں کرو گے، نکلو گے نہیں، مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، اللہ تم کو لے جائے گا، مٹا دے گا تمہیں اللہ، اور ایسی قوم کو لے آئے گا یحبوہم ویحبونا، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ UN کی، اقوام متحدہ کی، امریکیوں کی، انڈیا کی، سیاسی لیڈروں کی باتوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ میں ایسی قوم، اللہ کی قسم 100% قرآن کے فیصلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نہیں قتال کرو گے۔ یہاں تجزیہ بنتا ہے، اور جس کی زمین، جس کا آسمان، جس کے انبیاء
جو مالک کائنات کا وہ رب فرما رہا ہے تم میری زمین پہ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، میں تمہارا محتاج نہیں، میں ایسی قوم لے آؤں گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی۔ دیکھیں وہ کون لوگ ہیں، اللہ کی قسم لوگوں نے تالیاں بجائی، مذاق کیا، مجاہدین کو بند کر دیا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا۔ اللہ کی قسم ہم قریب سے گئے، ہم نے دیکھا اللہ کے فضل سے اسی طرح کام ہو رہا ہے بحمداللہ۔ کون ہے وہ لوگ، کون ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کون ہے وہ لوگ جن کی وجہ سے الحمدللہ پچھلے دنوں انڈین آرمی میدان چھوڑ کے بھاگنا شروع کر چکی؟ کون ہے وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں سر کٹائیں، خون بہائیں اور ہم باتیں کریں؟ نہیں مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، آسیہ اندرابی کو دیکھو اور ان کے شوہر قاسم کو دیکھو، عرصہ 30-32 سال سے انڈیا کی جیلوں میں رہ کر بھی اللہ کی قسم کتنے بہادر ہیں، اب بھی وہ کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، اور ہم ہے کہ کچھ کیا بھی نہیں اور ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس معاملے کو۔ نہیں، وہ فضل ہے اللہ کا، رحمت اللہ کی، مایوسیاں نہیں، وقت آ رہا ہے اور انشاءاللہ کشمیریوں کا یہ تو الحمدللہ جتنے بھی شہید ہوئے وہ 8-10 ہزار ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، ان کشمیریوں کا لہو رنگ لا رہا ہے، اور کشمیر کے اندر آزادی کی تحریک کھڑی ہو چکی ہے۔ ہندو پریشان، ادھر سے سکھوں نے سر اٹھایا اور ادھر سے اللہ کے فضل سے اللہ اکبر دوسرے ممالک کی طرف سے بھی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے راہیں کھل رہی ہیں۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی راہ سے، اللہ کی راہ میں قتال کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ مجاہدین کی مدد کرنی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ ایک دنیا کا بدماش امریکہ دنیا کے اوپر ظلم کرے اور ان ظالموں کو دہشت گرد قرار نہ دے، اور اپنا حق لینے کے لیے ان مظلوموں کو، کشمیریوں کو، ان کے بچوں بوڑھوں کو، ان کی عورتوں کو، عصمتوں کو بچانے کے لیے آج کوئی مسلمان اگر قرآن کا سنا کے باتیں کرتا ہے تو وہ دہشت گرد۔ ہم دہشت گرد ایسے بننے کے لیے تیار، یہ لیبل بھی ہمیں منظور ہے۔ اللہ اسلام پہ زندہ رکھے۔ ہم الحمدللہ کشمیریوں کا، پاکستان کا تقریباً 22-23 کروڑ عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا ان کے ساتھ، مرنا ان کے ساتھ، آخری خون کے خطرے تک انشاءاللہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے۔ آپ ذرا بتائیں کیا سارے بھائی کشمیریوں کے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ان کی آزادی کے لیے ہم اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں گے، ہر طرح سے ان کی مدد کریں گے۔ اللہم انصر المسلمین فی کشمیر، اللہم انجم نجاتاً کثیرہ، اللہ ان کو نجات عطا فرمائے اور فتح کاملہ، اللہ فتح قریب عطا فرمائے، اور ہندو درندے کو توڑ کر اللہ اسلام کے پرچوں کو ہندوستان کے اندر لڑائے اور اس لشکر کے ساتھ ہم سب کو ملائے جس کے بارے میں رسول اللہ نے بشارت سنائی۔ اللہ کے آمد کے دن جنت میں داخلہ عطا فرمائے جہاد کی وجہ سے، اللہ جہاد کی وجہ سے فلسطینیوں کو، عراقی افغانستان کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو حالت ایمان پہ، وما علیہ الا البلاغ۔